کیا سنی شیعہ کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کا بھی پھر اتنا مذاق اڑاتے ہیں سر. میں نے تو کہانی الٹ دی ہے نا. میں نے سوال کرنے والے سے یہ میرا کلپ بلاک، میں نے کہا یہ سوال نہ کریں سنی شیعہ کا، آپ یہ پوچھیں سنی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر سنی حنفی ہے تو وہ یا سنی حنفی دیوبندی ہوگا یا سنی حنفی بریلوی ہوگا. تو ہے تو دونوں سنی نا. سنی اہل حدیث ہوا تو وہ تو بہت دور بیچارہ بیٹھا ہے، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں نا ان کے نزدیک، وہ تو بہت تھوڑے ہیں. تو وہ آپ دیکھ لیں، احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں مثل گرجا کے ہیں، ان میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہے. اور سر آپ کو کبھی میں احکام شریعت ان کی اور ملفوظات میں سے دیوبند اور اہل حدیث کے بارے میں ان کے جو فتوے پڑھ کے سناؤں نا، تو وہ آپ یقین کریں آپ کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے. جو سخت لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر کسی کا یعنی بچہ جو ہے وہ دیوبندی اہل حدیث ہو گیا تو اس کو باپ کی وراثت سے بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ مسلمان رہا ہی نہیں ہے. اللہ جی سر، ظاہر ہے جب آپ نے ایک اصول کھڑا کیا اس کی کورالریز پھر یہی نکلیں گی. حسام الارمین میں لکھا ہے نا انہوں نے کہ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ جو شیطان لعین آفاق کے فالورز ہیں، جیسا کہ روافظ جو ہیں وہ شیطان اتاق کے فالور ہیں. پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور اس پہ اجماع ہے کہ سب کے سب مرتد اور خارج اسلام ہیں. جب مرتد بھی ہوگے خارج اسلام بھی ہوگے، آپ نکاح کی سوچ رہے ہیں، وہ تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نعرے تکبیر پڑھ کے ان پہ چڑھ دوڑیں. یہ اور یہی حال ادھر بھی. آپ المحند المفند میں لکھا ہے کہ جو بریلوی ہیں وہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا، جس طرح کے شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے. مجھے بعض لوگوں نے کہا جی یہ تو ذرا سافٹ ورڈز ہیں، انہوں نے شیطان ہی کہا ہے نا بریلویوں کو. احمد بریلوی تو بہت آگے گئے. سر یہ احمد بریلوی سے 4 ہاتھ آگے گئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا، ہم آپ کو انجینئرنگ کر کے بتاتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شیاطین اس طریقے سے حملہ آور ہوئے ہیں ہمارے علماء دیوبند پہ، اور ساتھ رضی اللہ عنہم بھی لکھا ہوا ہے علماء دیوبند کو. جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، انبیاء پہ جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان شیاطین ہوتے تھے. یہ ایک طریقہ ہے ایسے کر کے کان پکڑنے کا. جیسا میں نے کہا نا کہ میں نے گرم تولیہ پھیر کے نا ان کے وہ سارے میک اپ اتار دیے ہیں. نہیں ہم نے کوئی تکفیر تو نہیں کی، ہم تو تکفیر کرتے ہی نہیں نا. پرانی باتیں، پرانے بزرگ، پرانے کہانیاں. اور نہیں آئی ہے کہانی کہ یہ نہیں آپ یہ لکھوا کے دیں کہ ہمارے علاوہ سارے فرقے ہمارے نزدیک گمراہ ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے عذاب بھگت کے، کیونکہ مسلمان تو ہیں ہی ہیں. یہ آپ کو کوئی بھی لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا دوسرے فرقے کے بارے میں. تو کیا کر رہے ہیں؟ تکفیر کر رہے ہیں. تو یہ تکفیر ہر جگہ پائی جاتی ہے، بعض جگہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اور بعض جگہ ظاہر ہوتی ہے. وہ جو چھپی ہوئی تھی وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہوئی ہے، وہ اب سامنے آ گئی ہے، چونکہ ہم نے اس کے لیے ایک آپ کو امپیریکل فارمولا دے دیا ہے جس میں آپ ڈالتے ہیں فوراً باہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ چیک کر کے دیکھ لیں. بلکہ وہ آپ جب بات شروع ہی کریں گے نا تو سمجھ آ گئی ہے. اکثر لوگ ہمارے بھائی جاتے ہیں نا تو وہ بات شروع کرتے ہیں، پتہ لگ گیا کہڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب تو لوگ ڈرتے ہیں حدیث کا نمبر بھی مانگتے ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو لوگ تو کہتے ہیں یہ گمراہی ہے حدیث کا نمبر مانگنا. تو اسی طریقے سے چلیں جس طریقے سے ہم آپ کو چلا رہے ہیں. فیوچر میں یہ بدعت ہو جائے گا حدیث کا نمبر. ہاں بدعت ہو جائے گا، واقعی بالکل صحیح بات ہے، بدعت ہو جائے گا. ٹھیک ہوگا.